آج ہم جس سیلیبریٹی کو انٹروڈیوس کروانے جا رہے ہیں ان کا نام ہے ہیروڈوٹس۔ ان کو فادر آف ہسٹری کہتے ہیں۔ یہ اینشین گریک رائٹر، جغرافیہ اور ہسٹورین تھے۔ ان کی پیدائش ہوئی 484 BCE ایشیا مائنر میں، جو کہ اس وقت پرشین امپائر میں تھا۔ ان کی ڈیتھ ہوئی 425 BCE گریس میں۔ یہ پہلے ہسٹورین رائٹر تھے جنہوں نے تاریخ کو بڑے منظم اور تحقیق کے ساتھ لکھا۔ انہوں نے اپنی زندگی کا کافی وقت ان دنوں لڑی جانے والی بیٹلز کو کور کرنے میں گزارا جو کہ پرشین امپائر اور گریکس کے درمیان میں لڑی گئی۔ ان بیٹلز کے علاوہ ان کی رائٹنگ میں ثقافت، نسل، جغرافیہ اور تاریخی پس منظر کو بڑی ڈیٹیل سے قلم بند کیا۔ اس وقت کے کچھ سکالرز نے ہیروڈوٹس کو بہت تنقید کا نشانہ بنایا کہ انہوں نے اپنے کام میں بہت سے لیجنڈز اور فرضی واقعات کو شامل کیا ہے، اور اس پر طرح طرح کے طنز کیے گئے اور کہانیاں لکھی گئیں۔ لیکن بعد کے مورخین اور آثار قدیمہ کے ماہرین نے ہیروڈوٹس کے کام کو سراہا اور اس کو درست قرار دیا۔ ان کے کام کو بہت زیادہ ہسٹورین نے نقل بھی کیا اور ان کے کام کو اپریشیٹ بھی کیا۔ ہیروڈوٹس ایک ٹریولر بھی تھے۔ انہوں نے بہت زیادہ علاقوں کا سفر کیا۔ مثال کے طور پہ یہ میڈیٹرینین سے لے کر ایجپٹ اور پیلسٹین ٹو سیریا گئے اور بیبلون کا سفر بھی کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے گریک کے تمام آئی لینڈز اور میکڈونیا کا وزٹ بھی کیا۔ انہوں نے اپنی ٹریولنگ کے دوران جو کچھ بھی دیکھا سنا وہ اسی وقت لکھ لیتے، اس لیے ان کے ورک کو بہت زیادہ اتھینٹک سمجھا جاتا ہے۔ پرشین اور گریک کی وار جب ختم ہوئی اور ہیروڈوٹس نے ان جنگوں کی تاریخ کو مکمل کیا تو یہ بہت زیادہ فیمس ہو گئے اور پورے گریک میں ان کو سیلیبریٹی کی حیثیت اختیار کر گئے۔ یہ جس شہر میں بھی جاتے لوگ ان کا وارم ویلکم کرتے اور ان کو بہت زیادہ تحفے تحائف دیتے۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہیروڈوٹس کا پلان صرف جنگوں کے اوپر بک لکھنا تھا، لیکن بعد میں انہوں نے اپنے پلان کو بدلا اور فیصلہ کیا کہ وہ پرشین امپائر اور گریک امپائر کے اوپر بھی لکھیں گے۔ یہ ایک غیر جانبدار رائٹر تھے۔ انہوں نے اپنے ورک کی کوئی بھی بات ون سائیڈڈ نقل نہیں کی۔ انہوں نے اپنی ٹریولنگ کے دوران بہت سے لوگوں کے انٹرویوز کیے، سٹوریز کو کلیکٹ کیا اور ان کو کمپوز کر کے ایک بک دی ہسٹورینز کے نام سے لکھی، جو کہ اپروکسیمیٹلی 430 BCE میں پبلش ہوئی۔ اس کو اس وقت کے گریک ڈائلیکٹ میں لکھا گیا، جبکہ 1848 میں ہنری کیری نے اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا۔ اس بک میں ہمیں اینشین ورلڈ کی ٹریڈیشن، ہسٹری، پولیٹکس اور جغرافیہ کا بہت اچھے سے اندازہ ہوتا ہے۔ ہیروڈوٹس اپنی رائٹنگ کو ہمیشہ سٹوریز کے انداز پر لکھتے تھے، جو کہ سیم ہومر سے ملتا جلتا تھا۔ بعد کے رائٹر نے اس بک کو 9 ڈیفرنٹ پارٹس میں تبدیل کر دیا۔ ہیروڈوٹس کی پرسنل لائف کے متعلق ہمیں زیادہ تر انفارمیشن ان کی اپنی رائٹنگز اور بک سے ملتی ہے۔ اینشین ورلڈز کی 2 گریٹ امپائرز کی ہسٹری کو لکھنے اور اپنے کام میں ڈیڈیکیٹ ہونے کی وجہ سے ان کو فادر آف ہسٹری کہتے ہیں۔